افتخار انجم صاحب پوچھتے ہیں بھاگلپور سے کہ السلام علیکم، پہلا کوشچن یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی اولاد نہ ہو تو وہ اپنے پرسنل خریدی ہوئی پراپرٹی کو مسجد یا مدرسے کے لیے اپنی زندگی میں دے سکتا ہے یا نہیں، اور اسی سے ریلیٹڈ دوسرا ہے کہ اگر کسی کی اولاد نہ ہو تو وہ اپنی موروثی یعنی باپ دادا کی ملی ہوئی جائیداد کو مسجد یا مدرسے میں اپنی زندگی میں دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا۔ تو بیسیکلی یہ سوال ہے وصیت سے متعلق کہ آدمی کو پتہ ہے کہ موت کا وقت کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ میری اولاد ہے یا نہیں ہے، اور یہ کہ میرے پاس کیا جائیداد ہے کیا جائیداد نہیں ہے۔ تو ایک مسلمان اور ایک ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے مرنے سے پہلے اپنی وصیت کر کر جائے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ملتا ہے کہ کسی مسلمان کے پاس کوئی بھی چیز ہو جس کی وصیت کی جا سکتی ہو تو یہ بات اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ 2 راتیں بھی گزر جائیں اور اس کے پاس اس کی وصیت لکھی ہوئی نہ ہو، یعنی 2 رات بھی نہیں گزرنا چاہیے کہ اس کے اپنی پراپرٹی کا وصیت نامہ اس کے پاس ہونا چاہیے، یا تو لکھی ہوئی شکل میں، یہ زیادہ بہتر ہے، یا کم سے کم یہ کہ گواہان کے سامنے اس چیز کی وضاحت ہو کہ آپ کی پراپرٹی کا آپ کے بعد کیا ہونا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو وصیت پر موت آئی، یعنی وصیت کر کے دنیا سے چلا گیا، وہ صحیح راستے پر اور سنت کے مطابق مرا ہے۔ تو لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ اپنے مرنے سے پہلے اپنی وصیت کو لکھ کر رکھے، یا کم سے کم گواہان کے سامنے رکھے۔ اب یہ کہ وصیت کسے کہتے ہیں، وصیت کیسے کرنا چاہیے، یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے، اور اس سے متعلق ہماری آڈیو کلپ موجود ہے ہمارے اسی چینل پر، تو اس کو جا کر دیکھا جا سکتا ہے، اس میں بہت تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ خلاصہ بس اس کا یہ ہے کہ آپ کو وصیت کرنا ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ کے وارث نہیں ہیں، یعنی آپ کی اولاد نہیں ہے، یا آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے تو آپ کے بھائی بہن یا آپ کے وارث بنیں گے، تو لہٰذا ان کے لیے کوئی وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو شریعت نے حق دے دیا ہے وراثت کا، اور آپ کی جائیداد میں سے ان کو ضرور حصہ ملے گا۔ وصیت آپ کو اس لیے کرنا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی پراپرٹی کا کچھ حصہ اللہ کے نام پر، جیسے کہ انہوں نے سوال میں کہا ہے کہ مسجد مدرسے کے نام پر، تو لہٰذا کہیں بھی کسی بھی للہ میں کسی بھی اچھے کام میں آپ اپنی پراپرٹی کا کچھ حصہ، مراد ہے زیادہ سے زیادہ میکسیمم 1/3 حصہ، 1/3 حصے کی آپ وصیت کر سکتے ہیں کہ میکسیمم اتنا حصہ میری پراپرٹی میں سے کسی نیک کام میں خرچ کیا جائے تاکہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ اس لیے کہ مرنے کے بعد دیکھیے سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، آپ کی نیکی آپ کے کام آئے گی، آپ کا صدقہ جاریہ آپ کے کام آئے گا۔ تو لہٰذا جیسے انہوں نے سوال میں کہا ہے کہ اگر اپنی اولاد نہ ہو یا اپنی اولاد ہو تب بھی آدمی کو چاہیے کہ اپنے مال میں سے وصیت کر کر جائے، چاہے وہ خود کی کمائی ہوئی پراپرٹی ہو یا باپ دادا کی موروثی پراپرٹی ہو، اس میں سے وصیت ضرور کر کر جانا چاہیے۔